کمسن بچی ہے 13 سال کی جس نے اپنے گھر سے فرار ہو کر نکاح کر لیا۔ کس طرح سے یہ واقعہ پیش ہوا، 7 مہینے گزر چکے ہیں، ابھی تک لڑکی جو ہے وہ والدین کے حوالے نہیں کی گئی۔ منت بھی کی ہے، ہاتھ جوڑے ان کے، لیکن انہوں نے ایک بات نہیں سنی، بے بس ہو گئے۔ کیا کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ کورٹ کچہریوں میں کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو یہ لوگ اس کو اس طریقے سے گھیر کے رکھتے تھے کہ جیسے اس کو ڈراتے ہیں۔ کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہوا ہمارے سے۔ بچی گھر سے چلی گئی، ہم اس سے مل نہیں سکتے، ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، اپنے بچوں سے نہیں مل سکتے۔ تو موبائل تھا لیکن رابطہ اس سے تھا، ہمیں اس چیز کا کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ کورٹ جا رہے ہیں تو اکثر ان کے وکیل نہیں آتے۔ کبھی وہ ایک دفعہ تو لاسٹ ایسا ہوا کہ بچی آئی اور انہوں نے بیان دیا کہ بھائی نہیں، بچی موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں معامزرا۔ ناظرین، کراچی میں ایک اور کمسن بچی کا کیس رپورٹ ہوا ہے، جہاں ہم نے ماضی میں پچھلے کئی ایسے کیسز دیکھے جہاں پہ کمسن بچیاں دوسروں کے بہکاوے میں آ کے اپنے ماں باپ سے باغی ہو گئیں، انہوں نے نکاح کر لی اور اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئیں۔ کافی کیسز تو ایسے بھی تھے جو اغوا کے کیسز بتائے گئے۔ اسی طرح کا ایک اور کیس کراچی کے علاقے الطاف نگر میں پیش آیا ہے، اور یہاں پر بھی کمسن بچی ہے 13 سال کی جس نے اپنے گھر سے فرار ہو کر نکاح کر لیا۔ کس طرح سے یہ واقعہ پیش ہوا، کس طرح سے یہ معاملات ہوئے، وہ لڑکا کہاں کا تھا اور کس طرح ان کا تعلق بنا، اور اب 7 مہینے گزر چکے ہیں، ابھی تک لڑکی جو ہے وہ والدین کے حوالے نہیں کی گئی، ایون کہ اس کی لڑکی سے ملاقات بھی والدین کے ابھی تک نہیں ہو پائی ہے۔ کورٹ میں اس وقت کیس چل رہا ہے۔ کیا اپڈیٹ ہے اس کیس کی، جانتے ہیں ان کے والدین سے۔ ہوا یہ کہ جب ادھر گئے یہ لوگ تو جانے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے باقاعدہ استقبال کے لیے کافی بندے رکھے ہوئے تھے تاکہ ان کے اوپر ڈر خوف پھیل جائے یا ہمارے سے کوئی بات نہ کرے۔ لہٰذا یہ کہ وہاں جا کے منتیں کی ان کو سمجھایا ان لوگوں نے جو ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ بچی آپ دے دیں برائے مہربانی، اور آپ کی جو اگر کوئی مطالبہ ہے تو ہم بالکل آپ کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہ انہوں نے انکار کیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا جی بچی میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا یہ کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اگر ہمیں مل گیا تو انشاءاللہ، بیٹا بھی ہمارا غائب ہے خیر ہے، لیکن وہ کانٹیکٹ تھی ان کی آپس میں موبائل پہ۔ وائف کہہ رہی تھی کہ یہ کہیں بات چل رہی ہے ان کی۔ جب وائف نے ان سے کہا کہ آپ میری بات کروا دیں خدا کے واسطے، تو انہوں نے آگے سے جملہ یہ بولا کہ آپ اس طرح ہمارے ادھر بےعزتی ہماری نہیں کریں، روئی نہیں یہاں پہ، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے ان کو منت بھی کی ہے، ان کے ہم نے یعنی کہ ہاتھ جوڑے ان کے، لیکن انہوں نے ایک بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ جیسے بچی آپ کی ملتی ہے آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس بنا کے اوپر ہم لوگ خاموش ہو گئے کہ چلو انہوں نے ایک بات کلیئر کر دی۔ لہٰذا یہ کہ 4 سے 5 دن گزرے، نیکا نامہ ہاتھ میں مل گیا۔ تو اس پہ کیا ہوا کہ ہم پھر بے بس ہو گئے۔ کیا کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹی کی طرف ملنے کی تو کوشش تھی ہماری، سب سے زیادہ کوشش ہماری وائف کی تھی۔ لہٰذا یہ کہ ان لوگوں نے ملوانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کورٹ کچہریوں میں کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو یہ لوگ اس کو اس طریقے سے گھیر کے رکھتے تھے کہ جیسے اس کو ڈراتے ہیں، ایک ڈرانے والی کیفیت ہوتی تھی۔ تو جس وجہ سے آج دن تک ہمارا 7واں مہینہ ہونے والا ہے، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ بچی مجھ سے ظاہر اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، ماں ہے ان کی، وہ بہتر جانتی ہیں مجھ سے۔ اگر وہ ظاہر کرتی بھی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر کے افراد بیٹھ کے اس مسئلے میں کچھ بات کر لیتے ہیں، لہٰذا ایک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بھی بڑے ہیں، کوئی بچی نے ہمارے سے کبھی اس موضوع میں کبھی اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں، ایسا کوئی بات نہیں ہوا ہمارے کو، علم ہی میں نہیں تھے کہ ایسے ہو جائیں گے۔ میں بھی پریشان ہو گئی، سامنا نہیں ہوئی ہے کبھی۔ ان لوگوں نے کوشش بھی کیا لا کر کے یہاں ملائیں، کچھ کریں، انہوں نے کیا ہی نہیں۔
آپ نے کوشش کری اپنی بچی سے ملنے کی؟ ہاں ملنے کی کوشش کری مگر انہوں نے ملایا ہی نہیں. میں وہیں کھڑی تھی کورٹ پہ مگر انہوں نے ملایا نہیں, سامنے سے چلے گئے لوگ. ظاہر ہے بچی کی والدہ جو ہے وہ اس وقت کافی ذہنی اذیت سے گزر رہی ہیں اور وہ زیادہ اس ٹاپک میں مزید بات نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے, 7 ماہ گزر چکے ہیں اور بچی سے اب تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور بچی کی کیا حالت ہے, بچی کس کنڈیشن میں ہے, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو اس کیس کے اوپر مزید بات کرنے کے لیے بچی کی جو پھپھی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں جو اس واقعے کو ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں کہ اصل میں جو یہ واقعہ کس طرح سے ہوا اور اصل ذمہ دار کون ہے اور اب جو کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے اور کیا اپڈیٹ اس کیس میں مزید آ رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے بیٹا, ہم خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو نا. دیکھیں اتنے دن ہو گئے انہوں نے بچی کو ماں باپ سے نہیں ملایا, ٹھیک ہے. کورٹ میں بھی اگر ہم جاتے ہیں نا, اگر میں اس کی پھپھی ہوں, میں اس کے ساتھ بیٹھتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کے پاس قریب جا کے بیٹھوں, تو اس کے سسر, اس کے جیٹ دیور اس کو گھیر لیتے ہیں, اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. مجھے بتائیں نا وجہ کیا ہے, کیوں ہماری بچی نہیں ہے, بچی گھر سے چلی گئی, ہم اس سے مل نہیں سکتے, ہم اس سے بات نہیں کر سکتے, اپنے بچوں سے نہیں مل سکتے. مجھے یہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. بچی کے چہرے پہ کسی قسم کا کوئی خوف یا کوئی ایسی پریشانی ہاں, آپ کو سہمیگی ہوتی ہے, بالکل سہمیگی, جیسے وہ بچی بچپن سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ہنستی کھیلتی, وہ چیز نہیں ہے اس کے چہرے پہ. بہت زیادہ گھبراہٹ ہے اس کے چہرے پہ. ہمیں ملنے تو دیں, ہم اپنی بچی سے بات تو کریں کہ بیٹا آپ کو کیا پریشانی ہے. دیکھیے کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے خوش نہ رہیں, جس چیز میں ہمارے بچے خوش اس میں ہم خوش. لیکن بچے تو یہ سب نہیں سمجھتے نا کہ آگے کے کیا مسئلے مسائل ہیں. جو ہم بڑے فیصلے کر لیتے ہیں, جو ان کے ماں باپ کر سکتے ہیں, وہ تو وہ بچی نہیں کر سکتی نا. تو ہمیں ملنے تو دیں, ہمیں اپنے بچوں سے بات تو کرنے دیں نا بھائی. بیٹا ابھی تک تو یہ کیس چل رہا تھا, 3-4 دفعہ ان کے وکیل نہیں آ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر میرے خیال میں آج کو یہ آرڈر نکلا کہ بچی کو دارالعلوم بھیج دیا. تب بھی میں باہر آئی, ملنے کی کوشش کی, ایس ایچ او نے ہمیں ڈانٹ کے وہاں سے ہٹا دیا. اب یہ ہماری بچی ہے, ہماری بچی ہے, کہ کوئی نہیں ملے گا, جس کو ملنا ہے دارالعلوم جا. ہم خاموشی سے سائٹ ہو گئے. کیا کر سکتے ہیں بیٹا. ان کو, میرے بھائی بھابھی کو یہاں پہ رہے ہوئے 8-10 سال کا عرصہ ہو گیا اتنا, لیکن زیادہ آنا جانا ہمارا ملنا ان سے نہیں تھا, ان کا بھائی بھابھی کا. تو کبھی کبھی میں بھی آ کے ایک اندازہ لگایا ہے کہ ان سے ہمارا کوئی خاص نہ, ہم ان کو اچھی طریقے سے نہیں جانتے ہیں. جانا تو میں نے ان کو تب جس رات کو بچی غائب ہوئی تھی, تو ہم ان کے گھر پہنچے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کافی سارے مرد حضرات تھے, ان کی چھت پہ تھے, نیچے تھے, اور ہم تو نہتے 3 لیڈیز تھے اور 3 ہمارے ساتھ, ایک میرا بھائی تھا, 2 بچے تھے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ہم اپنی بچی کو تلاش کرنے جا رہے ہیں, اپنی بچی کی معلومات کر رہے ہیں. اتنے لوگ کیوں جمع تھے وہاں پہ, میں تو خود ٹینشن میں. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں نا کہ کس طریقے کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں. اسکول ٹیوشن جانے والی بچی تھی, ٹھیک ہے نا, ظاہر سی بات ہے اس کے پاس موبائل تھا, کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ موبائل نہیں تھا. اس کے فرینڈ ہیں, کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسکول کالجوں کا ہوتا ہے کہ بچے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, تو موبائل تھا, لیکن رابطہ اس سے تھا. ہمیں اس چیز کا کسی چیز کا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں علم ہوتا تو ہماری بچی اپنی ماں والدہ سے شیئر کرتی, اس بات کو ہمیں بتاتی. اس نے ایسا کوئی بات نہیں, ایسی کوئی ہمارے علم میں نہیں تھا نا یہ سب چیزیں, کیسا ہوگا ہمارے ساتھ. کورٹ جا رہے ہیں تو اکثر ان کے وکیل نہیں آتے. کبھی وہ ایک دفعہ تو لاسٹ ایسا ہوا کہ بچی آئی اور انہوں نے بیان دیا کہ بھائی نہیں, بچی موجود نہیں ہے, میرا وکیل موجود نہیں ہے, بچی موجود نہیں ہے. حالانکہ وہ تھے کورٹ پہ, میں نے ان کو خود دیکھا, ان کی والدہ نے دیکھا, میرے بھائی نے دیکھا, کئی لوگوں نے دیکھا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے پھر اس دن کورٹ میں بھی میرے خیال میں جج نے ان کو کہا کہ بھائی بچی پیش کریں. تو اس دن آج بچی پیش ہوئی ہے, تو بیان دیا ہے سر نے کہ بھائی اس کو, جج صاحب نے, کہ بچی دارالعلوم جائے گی, اس کا ٹیسٹ بچی ہوگا. کا کوئی بیان ریکارڈ کیا ہے عدالت میں؟ جی بالکل. کیا بیان دیا تھا بچی نے بولا کہ بھائی میں 18 سال کی ہو گئی ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ. یہ بات کی اس نے. اس نے کہیں بھی اس طرح کی کوئی بات کوٹ کری کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنا نہیں چاہتی یا نہیں, ایسا کچھ بھی اس نے نہیں کہا. بچی سے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی اور سامنے والی پارٹی سے بھی ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں. ابھی تو معاملہ سارا کورٹ میں ہے, بس کورٹ میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, جو وکیل ہمیں بتاتے ہیں بس ہم وہ سن کے خاموشی سے بچہ گھر پر آ جاتے ہیں, اور پھر اپنی تاریخ اگلی تاریخ کا انتظار کرتے کہ جج کیا بیان دیں گے, ٹھیک ہے نا. بچی ہماری کم عمر ہے, نہ سمجھ ہے, نادان ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ جج صاحب کیا آرڈر دیتے, بس ان کے آسرے پہ, ہم اللہ کے آسرے پر, ان کے آسرے پہ بیٹھے. ناظرین, یہی ہوتا ہے کہ کم سن بچوں کی غلطی کی سزا جو ہے وہ والدین کو زندگی بھر بھگتنی پڑتی ہے, اور معاشرے میں آج کل کافی سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں کم سن بچیاں اپنے والدین سے باغی ہو جاتی ہیں اور کسی اور کے بہکاوے میں آ کے اپنے گھر چھوڑ کر چلے جاتی ہیں. لیکن یہ معاملہ یہیں تک نہیں رہتا.
ایسے اور بھی کافی سارے کیسز مزید ہم اپنے ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں بچیوں کی اپنی غلطی ہی ان کی زندگی کا جو ہے وہ پھندا بن جاتی ہے اور ان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. تو خدا رہا ایسی چیزوں سے دور رہیں اور اپنی بچیوں پہ اپنی نظر رکھیں تاکہ اس طرح کے معاملات سے آپ بچ سکیں. اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیں اجازت. اللہ حافظ.